بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں اور ان کے اسلام کی دعوت کے حوالے سے اور اسلام کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں برحق ثابت کرنے کے حوالے سے اجتماعات اور لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، جہاں وہ اجتماعات کے ساتھ میں عوام الناس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، وہیں ایک اہم سیشن ان کا سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، جو آپ ان کی پوری اس تاریخ کو جس میں وہ دیگر مذاہب کے حوالے سے مکالمہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آپ جب اسے دیکھیں گے جو 30-35 سال پر محیط ہے، تو اس میں یہ سیشن بلا مبالغہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس سیشن سے لوگ بہت کچھ اپنے اشکالات اور اپنے شکوک و شبہات کا جواب پا لیتے ہیں اور اطمینان حاصل کر کے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ سوالات کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہوتی ہے، اگرچہ مسلمان بھی سوالات کرنے میں موجود رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ ان اعتراضات کے حوالے سے ہے جو آج کل پاکستان کے ماحول میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن میں ان اعتراضات کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاید اعتراض کرنے والے اگر تو اخلاص کی بنیاد پر اعتراض کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں وہ پورا پس منظر معلوم نہیں ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اس کام کی ابتدا کی۔ یہ یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک MBBS کرنے کے دوران ہی ان کا ذہن، ان کا رجحان اسلام کا علم حاصل کرنے کی جانب ہوا، اور انہوں نے اس سلسلے میں روایت سے ہٹ کر غیر معمولی طور پر انہوں نے جہاں عربی زبان، قرآن حکیم کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، وہیں انہوں نے مختلف مذاہب کی کتب، بائبل کا مطالعہ کیا، گیتا کا مطالعہ کیا، اور اسی طرح سے بدھ مت کی، ہندوازم کی اور عیسائیت اور یہودیت سے متعلق جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کا نہ صرف یہ کہ مطالعہ کیا، بلکہ ان کو جب وہ کوٹ کرتے ہیں، قرآن حکیم کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں اور باقی کتابوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں، تو بلا شبہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی بعض اوقات اس طرح سے اپنی کتب پر دسترس نہیں رکھتے جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے حوالے دیتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ کنٹریبیوشن اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، اسلام کو مبنی برحق دین کے طور پر پیش کرنے کے لیے اور اسلام کی اغلبیت کو بیان کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے غیر معمولی ہے۔ یہاں پر سوال کرنے والوں کا مدعا جو بھی ہو یا ان کے پیش نظر جو بھی ہو، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یقیناً بعض اوقات سوال کا جواب دینے میں شدت برتتے ہیں، لیکن وہ شدت عین فطری ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر مکالمے کے فرد ہیں، مباحثے کے فرد ہیں۔ انہوں نے مذاہب کا مطالعہ کر رکھا ہے اور زیادہ تر ان کا مکالمہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں ان کے ساتھ مکالمہ کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن وہ مذہب سے دور ہو چکے ہیں، لا مذہب ہو چکے ہیں، یا ان میں سے بعض ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ عین فطری ہے کہ ان کے جوابات کے اندر آپ کو شدت ملے گی، آپ کو اس کے اندر ڈیبیٹنگ اسٹائل ملے گا، اور یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم کچھ ہمارے مسالک کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعتراضات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری ہے۔ جو مسلمانوں کے جزوی مسائل، ان کی بنیاد پر اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی جواب اگر دیا ہے تو ان پر اس کا اعتراض کرنا، یہ ان کے مقاصد کے اعتبار سے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کے مقاصد کے اعتبار سے، جو ان کے ٹارگیٹڈ آڈینس ہیں، ان کے اعتبار سے یہ سوالات غیر ضروری ہیں۔ اور بعض اوقات پاکستان میں ایسے سوالات بھی کیے گئے ہیں کہ جن کے بارے میں خود ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ اظہار کیا کہ ایک پاکستان کے لوگ کس سطح پر اتر کر یہ سوالات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی مسلک اور فرقے کی نمائندگی نہیں کرتے، دین اسلام کی نمائندگی کرتے۔ ان کے اولین مخاطبین یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں اور ایتھیسٹ ہیں، لا مذہب لوگ ہیں، عقل پرست لوگ ہیں اور سائنس پرست لوگ ہیں۔ تو اور ان کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ ان لوگوں کے لیے اپیل کرنے والا ہے، لہٰذا ان کے ٹارگٹ آڈینس کو مد نظر رکھ کے ان کے سامنے سوالات کیے جانے چاہیے، یا ان پر اعتراض کرنے کا اگر کوئی بنیاد اگر ہو تو وہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو مسلکی جو اختلافات ہیں
وہ اس کی بنیاد نہیں بن سکتے، نہ بننے چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک امت مسلمہ کا اثاثہ ہیں اور ان کا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بلا مبالغہ غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ کیا یہ کنٹریبیوشن آج ہمیں کہیں اور دکھائی دیتا ہے؟ لہٰذا اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے بطور خاص پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو، کہ ان کے ذریعے سے ہم کیا یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اسلام کی حقانیت یا اسلام کی جو مبنی بر حق ہونا ہے اس کو اجاگر کرنے کے اعتبار سے جو عقلی اسلوب ہے اور لاجیکل ریزننگ ہے وہ کہاں اختیار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس اعتبار سے ان کو اولیت حاصل ہے اور ان کو تقدم حاصل ہے آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے، اور انہوں نے اس اعتبار سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ تو یقیناً ان کا ہدف ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ان کا ہدف عام مسلمان تو شاید ثانوی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن اولین ہدف ان کا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں اور ان کو وہ مخاطب کرتے ہیں۔ لہذا سوالات کرنے میں بھی اور ان کے بارے میں اعتراض کرتے ہوئے بھی ان پہلوؤں کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔